ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، روحانی عامل آپ سے مخاطب ہے۔ پراسرار دنیا کی ویڈیو کا آج کا موضوع ہے جادو کی چھڑی۔ جادو کی چھڑی کیا ہے؟ جادو ایک مکمل حقیقت ہے۔ کیا اس حساب سے جادو کی چھڑی کا وجود بھی ہے؟ کیا واقعی ایسی چھڑی ہوتی ہے جس سے کوئی بھی انسان جادو کر سکے؟ تو چلیں سب سے پہلے بیان کر دوں چند افسانوی باتیں جو اس جادو کی چھڑی کے حوالے سے مشہور ہیں۔ دوستوں، سائنسی نقطہ نظر سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چند افسانوی باتیں ہیں جو مشہور ہیں۔ بے شمار لوگوں کا ماننا ہے کہ جادو کی چھڑی سے کچھ بھی کرنا ممکن ہے۔ روپ بدلنا، کسی شے کی حیت تبدیل کر دینا اور کسی چیز کو اپنے قابو کر لینا، جانوروں کو ختم کر دینا، ایسی بے شمار افسانوی باتیں جو آپ کو مختلف کتابوں میں ملتی ہیں کہ اس سے کیا ہو سکتا ہے۔ تو دوستوں چلتے ہیں اس کی اصل حقیقت اور تاریخ کی جانب۔ بے شمار روایتیں اس سے ملتی ہیں کہ یہ کالے جادو میں، تھیلیما اور وکا میں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ واقعی ایک وجود رکھتی ہے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح لوگ اسے سمجھتے ہیں۔ ہاں، جادوگروں میں بھی یہ افسانوی بات مشہور ہے اور بے شمار جادوگر ہمیشہ اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ اسے پورا کر سکیں۔ وہ افسانوی بات یہ ہے کہ چند مخصوص تاریخوں میں کئی لوگوں کے خون سے تیار کی جانے والی چھڑی سے انسان پوری دنیا تسخیر کر سکتا ہے۔ جادو کی چھڑی کو وانڈ کہا جاتا ہے۔ یہ کالے جادو میں مختلف مقامات پر ملتی ہے۔ کچھ روایات میں لوگ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی منسوب کرتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت حاصل کرنے والی چابی ہے۔ بس اسے مخصوص تاریخوں میں کئی مخلوقات کی قربانی کے بعد تیار کیا جاتا ہے اور ایسا وقت کئی صدیوں میں ایک بار آتا ہے۔ دوستوں، اول تو آپ لوگوں کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور جادو کا دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا، اور اس بات کی وضاحت اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں کی ہے۔ جادو کس طرح آیا اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ قوت بخشی تھی کہ ہر مخلوق ان کے تابع تھی۔ ان کو تمام کافر جنوں اور تمام مخلوقات پر حکمرانی دی گئی تھی۔ لوگوں کو یہ غلط فہمی کیسے ہوئی کہ جادو حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب ہے، اس کو بھی میں بیان کر دوں۔ اور اللہ پاک نے اس کی وضاحت کب کی تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہودی جادو کیا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ ہمارے ایک نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے۔ نعوذ باللہ، توبہ استغفار۔ اس بات کی مخالفت اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کر دی کہ جادو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ شیطان کی پیروی کرنے والوں کا علم ہے۔ چونکہ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان تمام مخلوقات پر حکومت دی تھی اور آپ انہیں غلطی پر سزائیں بھی دیا کرتے تھے، اس لیے کافر جن ہمیشہ آپ سے جلتے تھے اور دل میں بغض اور کینہ رکھتے تھے، مگر مجبور تھے، اس لیے کچھ بھی کر نہیں سکتے تھے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ بات مشہور کر گئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کیا کرتے تھے، اس لیے ہم پر بھی ان کی حکومت تھی۔ شیطان کے ماتحت جنوں کے لیے اس سے بہترین موقع اور کیا ہوتا۔ انہوں نے جادو کی کئی کتابیں
حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے رکھ دیں اور لوگوں کو دکھائیں۔ اس بات کی مخالفت قرآن پاک میں اللہ نے کی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جادو کفر ہے، اور سلیمان علیہ السلام تو پیغمبر تھے، اس لیے جادو سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسے سیکھنا، سکھانا، کرنا اور کرانا سب حرام ہے۔ تو حقیقت میں جادو کی چھڑی اسی کا ایک حصہ ہے۔ جادو کی ایک خطرناک قسم ووڈو میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے کسی چیز کی ماہیت یا حیت کو بدل سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، جادو کا اثر کبھی دیر پا نہیں ہوتا۔ یہ ایک فریب نظر اور مصنوعی تکلیف دینے والی شے ہوتی ہے۔ شیطان کے پاس قوتیں ضرور ہیں، مگر مجال ہے کہ وہ اللہ پاک کی بنائی ایک شے میں بھی ذرہ بھر تبدیلی کر دے۔ تو دوستوں، جادو کی چھڑی اس کام آتی ہے جادوگروں کو راستہ بتانا، کالے علم کے لیے سمتوں کا تعین کرنا، اور اسے بطور جادو کے نقوش و نگار تیار کیے جاتے ہیں۔ جادو کی قسم وکا میں بھی اس چھڑی کو خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ وکا کے جادو میں چاند جیسی بے جان چیزوں کو شیطان کے پیروکار خدا کا درجہ دے کر نعوذ باللہ توبہ استغفار کفر کرتے ہیں۔ یہ چھڑی اس علم میں بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بعد شیطان آتا ہے اور ایسا ظاہر کرتا ہے جیسے خدا نے اپنے بندوں سے خوش ہو کر فرشتہ بھیجا ہو۔ انہیں کئی خاص اقسام کی جادوئی چیزیں فراہم کرتا ہے اور ان سب کو اس جادو کی چھڑی سے منسوب کر دیتا ہے۔ یہ ہیں وہ حقیقی باتیں جن کا جادوئی چھڑی سے تعلق ہے۔ اسے نظر بندی اور دوسری جادوئی چیزوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، وہ بھی خاص طریقے سے تیار کی جائے، ورنہ اس چھڑی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ سب افسانوی باتیں ہیں کہ جادو کی چھڑی سے انسانی روپ اور دوسری چیزوں کو بدلا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو جادو کی چھڑیاں آج کے عام جادوگر یعنی شعبدے بازوں کے پاس ہوتی ہے، یہ صرف ایک ٹکڑے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ کالے جادو میں جو چھڑی ہوتی ہے وہ خاص تاریخوں میں خاص درخت کی لکڑی سے خود تیار کی جاتی ہے، اور یہ تمام کام کفر ہیں اور اسلام میں حرام ہیں۔ جادو کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ دوستوں، جادو کی چھڑی کے متعلق ویڈیو میں بہت کچھ بیان کر چکا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوستوں کی معلومات میں بہت اضافہ ہوا ہوگا۔ دوستوں، اس کے ساتھ ہی روحانی عامل کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔